خدمت گزار ہو، میری فرما برداری کرے، اولاد کے اوپر ماں باپ کے حق ہے، ایسے ہی ماں باپ کے اوپر بھی اولاد کے 3 حق ہیں، جن میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی اچھی تعلیم اور اچھی تربیت کا انتظام کرے، نہیں تو میرے بھائی کل قیامت کے دن ان اولادوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ یہ اولاد بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، میرا رب جب یہ کہتا ہے کہ ہر نعمت کے بارے میں سوال کروں گا تو اس اولاد کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، تم نے ان کو میرا دین کیوں نہیں سکھایا تھا؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو لوگوں، اب آپ کے اس مدرسے کے گاؤں کے اندر مدرسہ بھی قائم ہو چکا ہے، مدرسہ بھی بن گیا ہے، آپ اس مدرسے سے جڑے، اپنے آپ بھی جڑے، اپنے بچوں کو بھی جوڑے۔ ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ انشاءاللہ یہ نیت کر کے جائے کہ مولانا انشاءاللہ آج ہم تیار کرتے ہیں ان علماء کے درمیان میں، آج یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھر سے ہر ایک بچے کو سب سے پہلے قرآن پڑھائیں گے، سب سے پہلے اس کا عقیدہ درست کرائیں گے، سب سے پہلے اسے ہم اپنے نبی کی تعلیم دیں گے، جس سے ہمارے بچے کو یہ پتہ لگ جائے کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے، ہمارا نبی کون ہے، جس نبی نے ہم جیسے گنہگاروں کی خاطر، ہم جیسے پاپیوں کی خاطر، ہم جیسے شرابیوں کی خاطر، ہم جیسے جھوٹوں کی خاطر، ہم جیسے چغل خوروں کی خاطر رات میں روئے، دن میں روئے، سفر میں روئے، حضر میں روئے، مکے میں روئے، مدینے میں روئے، اور ایسا رویا کہ اللہ کی قسم لوگوں، کائنات میں کوئی باپ، کائنات میں کوئی ماں اپنے اکلوتے بیٹے کے جنازے پر ایسا نہیں رو سکتے جیسا وہ نبی میرے اور آپ کی خاطر رویا۔ کیسا رویا، کیسا رویا۔ آؤ لوگوں، ایک واقعہ آپ کو سنا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج سے کہتا ہوں، اے لوگوں، یہ گناہوں بھری زندگی کب تک گزارتے رہو گے؟ اس گناہ بھری زندگی سے توبہ کر لو۔ ارے آج جلسے سے توبہ کر کے جاؤ میرے بھائی، کب تک ہم جھوٹ بولتے رہیں گے؟ کب تک مصیبتیں کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم چغلیاں کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم نمازیں چھوڑ کر کے اپنی زندگی گزارتے رہیں گے؟ کب تک ہم روزے چھوڑ کر کے اپنی زندگی گزارتے رہیں گے؟ اور لوگوں، اس نبی نے تو ہم جیسے گنہگاروں کے لیے بھی میرے بھائی کبھی بد دعا نہیں کی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روایت بیان کرتی ہے، اے لوگوں، ایک مرتبہ میرے آقا، آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر آرام فرما رہے ہیں، میری آنکھ کھلتی ہے، میں نے کیا دیکھا؟ آدھی رات گزرنے کے بعد کیا آقا میرے بستر پر نہیں ہے؟ میری پریشانی بڑھنے لگی، میری حیرانی بڑھنے لگی کہ نہ جانے میرے شوہر، میرے سرکار، میرے آقا کہاں چلے گئے؟ اما عائشہ فرماتی ہے کہ لوگوں، جب آدھی رات گزرنے کے بعد میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے میرے آقا، میرے شوہر قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے لیے، پاخانہ پیشاب سے فارغ ہونے کے لیے باہر تشریف نہ لے گئے ہو، لیکن لوگوں تھوڑا سا وقت گزرتا ہے پھر بھی آقا نہ آئے، میرے شوہر آئے، میرے دل کی پریشانی اور زیادہ بڑھنے لگی۔ میرے دل کے اندر خیال آیا کہ عائشہ ہو میرا نبی، میرا شوہر کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہو، لیکن لوگوں، میرے رب کی قسم، میرے ایمان نے مجھے جھنجھوڑا، میرے ایمان نے مجھے جھنجھوڑا اور یہ کہا کہ عائشہ تیرے دل کے اندر یہ بات کیسے پیدا ہو گئی؟ عائشہ، یہ تیرے دل کے اندر یہ بات کیسے آ گئی کہ آج تیرا شوہر کسی دوسری بیوی کے پاس رات گزارنے کے لیے گیا ہے؟ ارے میرے نبی کو تو رب نے انصاف کی ترازو بنا کر کے پیدا کیا ہے، جب آج رات گزارنے کا نمبر نبی کا میرے پاس ہے تو کسی دوسری بیوی کے پاس میرا حق مار کر کے نہیں جا سکتے۔ لوگوں، تھوڑا سا وقت گزرا، میرے دل کے اندر خیال آیا کہ ہونا ہو اللہ کے نبی اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ کے گھر نہ چلے گئے ہو، حسن حسین سے ملنے نہ چلے گئے ہو، اس لیے کہ میرے بھائیوں، میرے نبی، آپ کے نبی اپنے نواسوں سے، حسن حسین سے بہت محبت کرتے تھے۔ کتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ میرے نبی نے خبر دی ہے، اے لوگوں، جس نے میرے حسن کو دکھایا، میرے حسن کے دل کو دکھایا، میرے حسین کے دل کو دکھایا، میرے حسن مجھے میرے دل کو دکھایا، جس نے حسین کو راضی
راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا. ارے کون ہے یہ حسین؟ یہ حضرت فاطمہ جو آپ کی بیٹی ہے اس کے بدن سے ہے, حضرت علی کے بیٹے ہیں, میرے آپ کے آقا کے نواسے ہیں. ایسی محبت اللہ کے نبی اپنے نواسے سے کرتے ہیں کہ آپ منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ کو خطاب کر رہے ہیں, صحابہ کو سمجھا رہے ہیں, حسن حسین آ جاتے ہیں, نبی اٹھ کر کے استقبال کرتے ہیں. میرے لہجے جگر آ گئے, میرے دل کے ٹکڑے آ گئے, نبی سجدہ کر رہے ہیں, حسن حسین آ جاتے ہیں, آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے ہیں, میرے نبی سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں. ارے وہ حسین ہے کہ حضرت حسین پیدا ہوئے ہیں, 6 مہینے کی عمر ہے, کفولیت کا زمانہ ہے, دودھ پی رہے ہیں. ایک مرتبہ آقا مسجد نبوی میں نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. حضرت فاطمہ کا گھر قریب ہے. جیسے ہی مسجد نبوی کے قریب پہنچتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کے کانوں میں حسین کے رونے کی آواز آتی ہے. جیسے ہی آپ کے کانوں میں آپ کے نواسے حسین کی رونے کی آواز آئی, اپنا قدم پیچھے ہٹایا اور فاطمہ کے دروازے پر چلے گئے. دستک دی اور پوچھا, فاطمہ میری بیٹی کیا بات ہے؟ کیوں تم نے حسین کو رولا رکھا ہے؟ کیوں تم نے حسین کو اتنا پریشان کر رکھا ہے؟ کیوں میرا حسین اتنا بل بلا کر کے رو رہا ہے؟ بیٹی فاطمہ کہنے لگی, ابا ابا ابا, کائنات کے رسول اور پیغمبر, میری یہ مجال نہیں ہے کہ میں آپ کے نواسے حسین کو رولاؤں. بیٹی کیا بات ہے؟ ابا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ 6 دن ہو گئے ابا آپ کی بیٹی کے گھر کا چولہا جل رہا تھا. ابا 6 دن ہو گئے آپ کی بیٹی فاطمہ کے پیٹ کے اندر کھانے کا کوئی لقمہ گلا تھا. ابا آج تیری بیٹی کے سینے کا دودھ جو ہے وہ خشک ہو چکا ہے اور حسین کو دودھ نہیں ملا. کئی ٹائم ہو گئے حسین بھوک کی وجہ سے پریشان بنے ہوئے ہیں. وہ میرے بھائیوں, وہ بہادر پور کے رہنے والوں, میرے رب کی قسم, رب نے مجھے اور آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا کہ ہم صبح میں بھی پیٹ بھر کے کھاتے ہیں, شام میں بھی پیٹ بھر کے کھاتے ہیں, رات ہوتی ہے تب بھی پیٹ بھر کر کے کھاتے ہیں. اور میری بھی نبی کے نوازے کا حال یہ ہے کہ آپ کی عمر 6 مہینے کی ہے اور 6 ٹائم کے فاتح گزارنے پڑ رہے ہیں حسین کو. وہ میرے پیاروں, اگر کل قیامت کے دن کل حوض کوثر پر میرے نبی کا نوازا حسین آ کر کے کھڑا ہو گیا, اے بہادر پور کے رہنے والوں, تم صبح میں بھی عزت سے کھاتے تھے, شام میں بھی پیٹ بھر کر کے کھاتے تھے, اور میرے نانا کا دین, میرے نانا کا لایا ہوا قرآن تمہارے گھروں سے نکلا ہوا جا رہا تھا. میرے نانا کے لائے ہوئے قرآن کی لوگ توقیر کر رہے تھے اور تمہیں ذرا برابر احساس نہیں ہو رہا تھا. میرے نانا کی سنتوں کے جنازے تم اپنے ہاتھوں سے نکال رہے تھے اور تمہیں ذرا برابر احساس نہیں ہو رہا تھا. بتاؤ بہادر پور والوں, اس وقت حضرت حسین کو کیا جواب دیں گے؟ میرے نبی نے کہا, فاطمہ, اے میری فاطمہ, لا حسین کو مجھے دے دے. میرے آقا نے ننھے حسین کو اپنی گود میں لیا. جیسے کہ نگاہ نبوت حسین کے چہرے پر پڑتی ہے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں, اور دو جہاں کے سردار آقا اس ننھے پھول کو دیکھ کر کے رونے لگتے ہیں اور روتے روتے یہ کہتے ہیں, اے حسین, اگر تو 6 دن کے فاقے سے ہے اور تیری ماں فاطمہ 6 دن کے فاقے سے ہے حسین, میرے رب کی قسم, حسین یہ تیرا نانا جو اپنی گود میں لے رہا ہے یہ 6 دن سے بھی زیادہ کے فاقے سے ہے حسین. تو اور تیری ماں تو 6 دن کے فاقے سے ہے حسین, اور یہ تیرا نانا تو 6 دن سے بھی زیادہ کے فاقے سے ہے. لوگوں کا کتابوں میں آپ نے نہیں پڑھا کہ جب صحابہ میرے نبی کے پاس آئے کھلا کر کے کہنے لگے, آقا بھوک, آقا بھوک لگی ہے. آقا, پیٹ سے صحابہ نے پتھر کپڑا اٹھایا اور پتھر دکھایا, ایک پتھر بندھا ہوا ہے. میرے نبی نے اپنے شکم سے چادر ہٹائی تو میرے نبی کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. لوگوں, کب تک کہ ہم یہ گناہوں کی زندگی گزارتے رہیں گے؟ کب تک کہ اس نبی کی سنت کو ذبح کر کے نوجوان تو خوش ہوتا رہے گا؟ 55 سال کی تیری عمر آ گئی, پھر تو چہرے پر داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا.
ایمانداری سے بتاؤ کیا میرے نبی نے ہمارے لیے کمی کی ہے؟ دوپہر کا 1 بج رہا ہے، عرب کا تپتا ہوا علاقہ ہے، اور جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے انہوں نے دیکھا کہ مکہ اور مدینے کے درمیان کی جو وادی ہے، جب دوپہر کا 1 بجتا ہے تو وہاں کی کیسی دھوپ ہوتی ہے، اور میرے نبی اونٹنی کے اوپر سوار ہے، کہیں تک کہ میرے بھائیوں کوئی ہریالی نظر نہیں آ رہی ہے، امت کی یاد آ جاتی ہے، اور نبی ہم جیسے گنہگاروں کی خاطر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، 7 گھنٹے تک وہ نبی برابر اس امت کے لیے روتا رہا۔ کیا اس نبی کو پتا تھا وہ نبی کہ اس دنیا سے جانے کا وقت اخیر ہے؟ موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل اجازت لے کر کے اندر آتا ہے، اور جب آپ کے روح نکالنے لگتا ہے تو میرے نبی کے اوپر اتنا زور پڑتا ہے، اتنا زور پڑتا ہے، آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے احد پہاڑ ٹوٹ کر کے میرے اوپر گر رہا ہو۔ میرے بھائیوں، میرے رب کی قسم، میرے نبی نے یہ کہا، اسرائیل ذرا ٹھہر جا، اسرائیل ذرا ٹھہر جا، روح میری نکالنا، موت مجھے دینا، اس لیے کہ قرآن میں میرے اللہ نے مجھے بتایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار چیز کو موت آنی ہے۔ اسرائیل، میں تجھے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا جب تم لوگوں کو موت دیتے ہو، کیا جب تم لوگوں کو موت دیتے ہو کیا اس قدر تکلیف ہوتی ہے؟ اسرائیل کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک اتنی آسانی کے ساتھ میں نے دنیا کے اندر کسی کی روح نہیں نکالی، آپ کی روح تو ایسے نکالی جا رہی ہے جیسے آٹے کے پیڑے کے اندر سے بال کو کھینچ لیا جاتا ہے، اس کو کھینچنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ آقا، اتنی آسانی سے آپ کی روح نکالی جا رہی ہے۔ میرے نبی نے کہا، کیا اس سے بھی کہیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے؟ کہا کہ ہاں، اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ وہ 72 پور کے رہنے والے نوجوانوں، بزرگوں، میری ماں، میری بہنوں، سنو اس وقت میرے نبی کا جملہ کیا تھا، میرے اور آپ کے آقا کا جملہ کیا تھا۔ میرے نبی نے یہ فرمایا تھا، میرے نبی نے یہ کہا تھا، اسرائیل، جتنی طاقت تمہارے اندر ہو آج وہ ساری کی ساری مجھ محبت سے پر استعمال کر لو، لیکن میری امت کو ذرا سے تکلیف نہ پہنچانا۔ کیا پتا تھا اس نبی کو کہ جس امت کی خاطر طائف میں پتھر کھا رہا ہے وہ امت شرابوں میں ڈوب جائے گی، وہ امت زنا کے کام میں ڈوب جائے گی، وہ امت اس نبی کا لایا ہوا قرآن بھول جائے گی۔ میرے بھائیوں، وقت بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے، میں آپ سے بار بار اسی بات سے کہہ کر کے جاتا ہوں کہ لوگوں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، آپ خود بھی قرآن پڑھیں، قرآن پڑھنے کے عادی بنے، بچوں کو بھی قرآن پڑھاؤ۔ ارے پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی میرے بھائی۔ جب ایک 55 سال کا بوڑھا، 50 سال کا بوڑھا اپنے 10 سال کے پوتے سے موبائل چلاتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں کرتا، موبائل چلانا سیکھتا ہے، اس میں کوئی اور محسوس نہیں کرتا، تو کیوں اور محسوس کرتا ہے؟ آج مسجد کے امام پاس آنے میں، ان علماء کے پاس آنے میں، ان مدرسے والوں کے پاس آنے میں، میرے بھائیوں، قرآن سیکھو، قرآن سیکھو۔ اتنا